ناول شب ممنوعہ ایپیسوڈ 60 سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1۔ چمکتے سورج نے شہر کو اپنی سنہری روشنی میں رنگ دیا۔ تازہ پھولوں کی خوشبو ہر سو بکھرنے لگی۔ ازینہ اس وقت فودول پیلیس ہوٹل کے پینٹ ہاؤس میں کھڑی تھی، وہی کمرہ جہاں اس کی اور یمیل کی محبت کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ آئینے میں اپنا ہی عکس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اپنے آپ کو شادی کے لباس میں دیکھنا ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے سلک کے کپڑے میں ریشم جیسی لیس نے آستینوں کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اس کی گھیر والی میکسی خوبصورتی سے زمین پر پانی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ نرم کپڑا ستاروں جیسی چمک رہا تھا۔ گلابی رنگ اس کی چمکتی جلد کو اور دلکش بنا رہا تھا۔ اس کے سلونے روپ کی آج جھپ ہی نرالی تھی۔ سر پر ہیروں سے مزین تاج، للی اور پنک روز کے گلدستے ہاتھوں میں پکڑے وہ ایک دیو مالی کہانیوں کی اپسرا لگ رہی تھی۔ کسی مصور کا تخلیقی شاہکار کی طرح اپنے نئے سفر پر نکلنے والی ایک پرستان کی پری جیسی۔ ازلینہ اس کے پہلو میں ایک پھولوں والی ٹوکری پکڑے ہوئے اور اپنی ممی کے جیسا ہی لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ چھوٹی سی ازلینہ گول گول گھومتے ہوئے چہک رہی تھی، ممی آپ پریوں کی شہزادی کی طرح لگ رہی ہیں جو اس سٹوری بک میں پڑھی تھی۔ ازینہ نزاکت سے مسکراتے ہوئے جھکی، میری پیاری ننھی سی پری، یہاں بس ایک ہی چھوٹی سی پریوں کی شہزادی ہے اور وہ ہے میری پیاری سی ازلینہ۔ زینی نے اس کے فلورل کراؤن کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے بولی، کیا میری شہزادی جیسی بیٹی اپنی ممی کی فلاور گرل بننے کے لیے تیار ہے؟ لینا اپنی فراک کو فال گھماتے ہوئے کھیلنے لگی۔ رائنا اور مایا کے چہروں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی جب وہ برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں بھی ایک جیسا لباس پہنے ہوئے تھی۔ لیونڈر رنگ میں اسٹائلش سا گاؤن میں ملبوس وہ دونوں بھی آج غضب ڈھا رہی تھیں اپنے روپ سے۔ ذرا دیکھو تو ہماری دلہن اپنی شادی کے لیے تیار ہوئی کہ نہیں؟ مایا، ازینہ اور رائنا وہ تینوں آپس میں اچھی طرح سے گھل مل گئی تھیں۔ شادی کی تیاریوں کے چکر میں مایا سب سے ہی مانوس ہو چکی تھی۔ مایا خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتی تھی جیسا کہ اس نے شروع میں محسوس کیا تھا۔ ازینہ کے پیٹ میں تتلیاں اڑنے لگیں، اس کی آواز کانوں میں رس گھولتی محسوس ہوئی۔ میں تو ہمیشہ سے ہی شادی کے لیے تیار تھی یمیل کے ساتھ، رائنا اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ اگر نہیں بھی تیار ہوئی ہوتی نا تو تمہارے دلہا میاں آج کسی بھی حال میں اپنی دلہن کو لیے بغیر نہیں جانے والے، اور تو اور وہ تو تم سے اسی دن شادی کر لیتے جس دن وہ پہلی بار تم سے ملا تھا۔ کلیئر نے دروازے سے پکارا، زینی وقت ہو گیا ہے۔ ازینہ نے گہرا سانس لیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ پریزیڈنٹ سوئٹ میں یمیل، ایتھن اور لیام کے درمیان بیٹھا تھا۔ یہ تینوں نفیس سوٹ میں ملبوس تھے۔ آج تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک وجاہت اور خوبرو لگ رہے تھے۔ مایا کی طرح لیام نے بھی شادی کی تیاریوں میں سب سے دوستی کر لی تھی اور اب وہ اس شہر میں بالکل تنہا نہیں تھا۔ اس کے بھی دوست، یار اور ہلکا احباب بڑھنے لگے تھے۔ ایتھن کا بازو ٹھیک ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ سے پٹیاں اتر چکی تھیں اور اس وقت وہ یمیل کی ٹائی کو ایڈجسٹ کر رہا تھا۔
اس نے مسکراتے ہوئے شرارت سے پوچھا، کیا ہمارے دلہا کو گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں، مجھے کس بات کی گھبراہٹ ہوگی؟ یمیل نے خود کو کمپوز کرتے اعتماد سے بول رہا تھا، مگر کفلنگز لگاتے وقت اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ لیام نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں کی جانب اشارہ کیا، دیکھو دلہا کے تو ہاتھ کانپ رہے ہیں بھائی، دیکھو تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا ہمارے دلہا صاحب کو۔ یمیل نے لیام کو ایک گھوری سے نوازا، حسینہ سے شادی کرتے نا تمہارا ہاتھ تو کیا پورا جسم بھی کانپ رہا ہوتا تمہارا۔ لیکن تمہیں اب کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ اس نے تو تمہیں دوست بنا لیا ہے۔ یمیل نے اس کو تپانے والے انداز میں جھڑکا۔ ایتھن کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ لیام نے یمیل کو کڑی نظروں سے گھورا۔ مجھے تمہیں کتنی بار بتانا پڑے گا کہ مجھے اس نے کبھی بھی دوست نہیں بنایا تھا؟ کیا تمہیں لگتا ہے اگر میں نے حوصلہ میں ہی اسے پرپوز کر دیا ہوتا اور اسے وہاں سے نہ جانے دیا ہوتا تو کیا تمہیں آج موقع ملتا؟ کیا کبھی تم دوبارہ مل پاتے زینی سے؟ لیام سے کڑوا ترین سچ سن کر یمیل کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے بے وجہ ہی چڑ ہونے لگی لیام کی باتوں سے۔ ہاں ہاں پتا ہے، تم بھی میری ہونے والی بیوی کے پیچھے لٹو تھے۔ اب زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، اور میرا موڈ خراب کرنے کی کوشش بھی مت کرو ان باتوں سے، سمجھے؟ ایتھن نے ان دونوں کی تکرار سے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے مزے لے رہا تھا، کیونکہ وہ ان دو مردوں کی بحث کا عادی جو بن گیا تھا۔ لیام کو بھی خیال آیا کہ وہ کیوں پرانی باتیں نکال رہا ہے، اور تو اور وہ جس انسان سے تکرار کر رہا ہے وہ مستقبل میں اس کا سالہ بننے والا ہے۔ یہ سوچ آتے ہی کہ وہ مایا اور اس کے خلاف نہ ہو جائے، لیام نے فوراً اپنی کہی بات کو کور کرنے کی کوشش کی۔ ویسے میرا خیال ہے میرا جوڑ مایا کے ساتھ ہی بننا تھا، اس لیے تمہاری ذہنی تمہیں کو مبارک ہو۔ لیام کو اچانک اپنی بات سے پھرتا دیکھ کر یمیل نے ایک بھنف کو چڑھائی۔ اچھا ہوا تم خود ہی لائن پر آ گئے، ورنہ مجھے اپنی شادی کے بعد اپنی بہن کے لیے ایک نیا رشتہ ڈھونڈنا پڑتا، کیونکہ میں کسی سستے عاشق سے شادی نہ کرنے دیتا۔ لیام نے کھسیانی ہنستے ہنستے اپنا موبائل نکال کر سیلفی لینے لگا۔ ایتھن نے ان دونوں کو ٹوکا، اگر تم دونوں کا جھگڑا ختم کر لیا ہو تو باہر چلیں، ہمیں کسی پڑوسی کی شادی میں شرکت نہیں کرنی آج۔ یمیل صاحب شادی آپ کی ہے غالباً۔ یمیل نے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سے اپنی ٹائی اور کوٹجو کو ایڈجسٹ کرتا سوئٹ سے باہر نکلا۔ اس کے ہمراہ لیام اور ایتھن بھی چلنے لگے۔ شادی ہوٹل کے بیرونی گارڈن میں منعقد تھی۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک پتلا راستہ جو پوری طرح سے پھولوں سے مزین تھا، ربنوں سے سجی سفید کرسیاں ایک قطار میں لگی تھیں، اور راستے کے اختتام پر ایک پھولوں کا بڑا سا اسٹیج تھا۔ مہمان نرم سرگوشیوں میں گپ شپ کر رہے تھے۔ شادی کی تقریب کا باقاعدہ آغاز موسیقی کی ایک خوبصورت دھن سے ہوا تھا۔ مہمانوں کی نظریں دروازے پر مرکوز ہو گئیں جہاں سے دلہن کو لایا جا رہا تھا، اور سب نے دیکھا ایک ننھی سی پری چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے پھولوں کی ٹوکری سے پھول کبھی خود پر اچھالتی تو کبھی دلہن کے رستے پر پھینکتی۔ وہ جھوم جھوم کر چل رہی تھی۔ ازلینہ نے تمام مہمانوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ سب مہمانوں نے کھڑے ہو کر اس سے پیار بھری نظر ڈالی اور دھیمی آواز میں اس کی ہمت بڑھاتے رہے۔ لینا کی نظر اسٹیج کے بیچوں بیچ کھڑے اپنے ڈیڈی پر جو ہی گئی، اس کا منہ خوشگوار حیرت سے کھل گیا۔
یمیل کو دیکھتے ہی اس کے منہ سے برجستگی سے الفاظوں نے محفل میں ہنسی کا ایک نہ تھمنے والا ماحول بنا دیا۔ اوہ ڈیڈی، آپ تو میری باربی ڈال کے ہیرو جیسے لگ رہے ہو، بالکل کین ڈال کی طرح۔ ممی نے آپ سے شادی کر لی، اب میں آپ کی طرح ایک اور کین ڈال کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ چمکتی ہوئی مسکراہٹ سے یمیل نے اپنی شہزادی کا گال چوم لیا اور اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ کلیئر سب سے آگے بیٹھی تھی، اپنی آنکھوں سے خوشی کے آنسو پوچھ رہی تھی، جبکہ یمیل کے والدین جو اس کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھے تھے، فخر سے محبت بھری نظروں سے لینا کو دیکھ کر خوشی سے چمک رہے تھے۔ پھولوں سے بھری راہداری پر اب رائنا اور مایا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ان کی نگاہیں اپنے بوائے فرینڈز پہ جمی تھی جو یمیل کے پیچھے سے انہیں ہی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ازینہ اپنے والد کے ساتھ جیسے ہی مرکزی دروازے سے شادی حال میں نمودار ہوئی تو ہجوم پر خاموشی چھا گئی۔ ہر ایک کی آنکھ رشک و ستائش سے بھری تھی۔ یمیل کی پہلی نظر جیسے ہی ازینہ پہ رکی، وہ ساکت رہ گیا۔ اس کو لگا جیسے اگلا سانس بھی نہ لے پائے گا۔ اس وقت وہ اپنا کالر کا بٹن کھولنا چاہتا تھا، مگر وہ ممکن نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس سے نظر نہیں جھپک سکا۔ اے خدا، یہ لڑکی تو میرے وہم و گمان سے بڑھ کر حسین لگ رہی ہے، جیسے کسی مصور کی پینٹنگ سے نکل کر ابھی دنیا میں قدم رکھا ہو۔ جیسے جیسے وہ قریب آنے لگی، یمیل کو اپنی دھڑکن کانوں میں دھڑکتے ہوئی سنائی دی۔ اس کا دل اس کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ازینہ اس کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ دور سے ہی اس کے رخساروں پر لالی بکھرنے لگی۔ اس نے ایک شرمیلی نگاہ اٹھا کر جب یمیل کی سمت دیکھا اور جب ان کی آنکھیں ملی تو اس خوبصورت دلہن کا سانس اس کے سینے میں اٹک گیا۔ او گاش، یہ آدمی اتنا خوبصورت کیسے لگ سکتا ہے؟ اس بندے کو ذرا احساس نہیں کہ ہر بار یہ مجھے نئے سرے سے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ باقی سب غائب ہو گئے۔ اپنی محبت کی تکمیل تک پہنچاتا دیکھ کر وہ اس معجزے سے حیران تھے۔ جب ازینہ یمیل کے پاس پہنچی تو اس کے والد نے اس کے ماتھے کو عقیدت سے چوم لیا اور اس کا ہاتھ یمیل کے ہاتھ میں دیتے نرمی سے کہا۔ ان کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یمیل نے وعدہ کیا، میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال کروں گا۔ ازینہ سے اپنی نگاہ ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹائی۔ شادی کی رسومات شروع ہوئی اور ایجاب و قبول کا مرحلہ خوش اسلوبی سے انجام کو پہنچا۔ اس کا سفید گھونگھٹ اٹھائے یمیل نے اپنے آپ کو جذبات کی ترجمانی کرتے بولا، ازینہ، تم میری زندگی روشنی اور محبت سے ایسی بھری جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں آنے والی زندگی میں تم سے محبت کرنے، تمہاری حفاظت کرنے، تمہیں ہر آسائش مہیا کرنے، تمہارا ساتھ دینے اور زندگیوں کے ہر دن میں تمہارے ساتھ محبت و الفت سے بڑھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ازینہ اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے سنگ مسکرائی اور اس کے اتنا دل فریب انداز کا جواب دیے بنا نہ رہ سکی۔ یمیل، آپ میرے محفوظ پناہ گاہ ہیں اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش۔ میں اپنی دلی محبت کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر چاہے دکھ درد ہو یا راحت، ہر اونچ نیچ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کرتی ہوں۔ مجھے آنے والی زندگی میں اپنا ہم خیال اور ہم قدم اور ہم سفر پائیں گے، اور یہاں تک نہیں بلکہ میں آپ کو ہر دن کس دینے کا وعدہ کرتی ہوں، یہاں تک کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں اور آپ کے دانت بھی گر جائیں۔ اتنی جذباتی باتوں اور وعدوں کے درمیان آخری مزے کا خیز وعدہ
वादा सुनकर यमील ना चाहते हुए भी शर्मा गया और सब उन दोनों को देखते हुए हंस पड़े। पार्ट 2। दोनों की आंखें एक दूसरे पर जमी रहीं। उन्होंने एक ज़बान होकर इकरार किया, मैं हमेशा आपसे प्यार का वादा करती हूँ। यमील ने जीना का हाथ पकड़ा और एक नाजुक मगर बेशकीमत अंगूठी को उसकी उंगली की जीनत बना दिया। आगे बढ़कर उसका हाथ चूम लिया। इस अंगूठी के साथ मैं अपने दिल को हमेशा के लिए तुम्हारी जन मुरीदी में देता हूँ। अजीना के किए गए मजाक का जवाब भी तो देना लाजमी था आखिर। अजीना के हाथ हल्के से कांप रहे थे। आपसे हमेशा प्यार करने का वादा करती हूँ। अब से हम दोनों शौहर और बीवी हैं। अगर इजाजत हो तो क्या मैं अपनी दुल्हन को चूम सकता हूँ सबके सामने? यमील के जवाब भी इंतजार न किया। यमील ने जवाब का भी इंतजार नहीं किया। झुका और अजीना के माथे को चूम लिया। उसके चूमने के दरमियान ही आसमान पर रंग बिरंगी आतिशबाजी शुरू हो गई और सब मेहमानों ने बैक वक्त अपना रुख आसमान की जानिब यूं ही किया। यमील ने एक खफीफ सा इशारा दिया लियाम और इथन को कि वो दोनों फौरन उनके सामने ऐसे खड़े हुए कि वो दोनों इन लंबे तड़ंगे चौड़े मर्दों के पीछे छुप गए। शरारत से यमील ने उसके होंठों पर कब्जा जमा लिया और उस वक्त तक ना छोड़ा जब तक लीना की आवाज उसके कान में ना पहुंची। आतिशबाजी के बाइस हुजूम तालियों और खुशी से गूंज उठा। लीना ने अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों को ढांपने के लिए उठाया। उसने अपने दादा दादी से जोर से सरगोशी की। ओह शेम शेम, मुझे शर्म आ रही है। ऐसे लिप किस कौन करता है सबको? करता है सबके सामने डैडी, वेरी बैड। इसकी बात इतने शोर में वाज़ेह तो सुनाई नहीं थी, मगर सब इसको आंखें बंद करते देखते हंस पड़े। वेडिंग रिसेप्शन, जो कि होटल के सबसे बड़े हॉल में मुनक्किद किया गया था, यहाँ का शानदार माहौल एक परियों की कहानी जैसा महसूस हुआ। हॉल फानूसों की गर्म और सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, जो हजारों छोटे छोटे सितारों की तरह चमक रहे थे। हॉल की मेजें पिंक गुलाब, सफेद लिली और क्रिस्टल की सजावट से मुज़य्यन था। हवा दिनों से भरी हुई थी। मेहमानों की हंसी और गपशप, सब कुछ एक मुकम्मल माहौल लग रहा था। डांस फ्लोर भी रोशनियों से चमक रहा था, जबकि ऊंचे से स्टेज पर नौबे हाथा जोड़ा घोड़ा खुलकर मुस्कुरा रहा था और उनके करीबी लोग मखसूस मेजों के गिर्द बैठे थे। पीछे की जानिब एक गुच्छों से फूलों के बंचों से दीवार थी, जिस पर अजीना और यमील के नाम चमकदार और गोल्डन अल्फाज में लिखे हुए थे। तस्वीर लेने के लिए फोटोग्राफर्स की खिदमात हासिल की गई थीं। साफ यूनिफॉर्म में वेटर्स खूबसूरती से हरकत कर रहे थे। केक, जूस और कॉफी की ट्रे ले जा रहे थे। एक मीठी पुरकशिश खुशबू हर मेज से आ रही थी। खाने की अनवाع किस्म की चीजों से लदी हुई थी। खाने की टेबल पर सबसे मुनफरिद चीज एक 3 मंजिला ऊंचा वेडिंग केक था, जो एडिबल फ्लावर से सजा हुआ था। अजीना और यमील हाथ में हाथ डाले स्टेज से नीचे उतरे। उन दोनों की मुस्कुराहटें ताबनाक थीं। मेहमानों की खुशी और तालियों से रिसेप्शन हॉल गूंज उठा। नए नवेले जोड़े का इस्तकबाल करने के लिए हर इंसान खड़ा हो गया। अजीना अपने दादा दादी के साथ बैठी थी, जोश व खरोश से अपनी टोकरी में मौजूद आखिरी पंखुड़ियां हवा में फेंक रही थी। उसका जोश और जज्बा चहकना पूरे माहौल को गरमा कर रख दिया था। नौबेहाता जोड़ा डांस के लिए डांस फ्लोर पर गया। फिजा में एली गोल्डिंग की आवाज में एक दिल को छू लेने वाले गाने की आवाज बिखर गई, जिसने दिलों को गरमा दिया। लव मी लाइक यू डू। स्पॉटलाइट की रोशनी में जब वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए, इनके कदम हरकत में आ गए। हसीना का गाउन डिज्नी प्रिंसेस की तरह चमक रहा था
اور یمیل کا ہاتھ اس کی کمر پر موجود تھا۔ ان کی آنکھیں ایک دوسرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کی محبت ان کی آنکھوں سے واضح تھی۔ لوگوں کو وہ جوڑا ایک قابل ستائش لگا۔ لوگ رقص سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ مسکراہٹیں نہ اس جوڑے کے چہرے سے جا رہی تھیں اور نہ ان کو اس طرح دیکھنے والوں کے چہروں سے۔ ڈانس کے اختتام پر یمیل کے ڈیڈ نے کھڑے ہو کر تمام مہمانوں کی توجہ اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اپنے گلاس کو چمچ کی مدد سے بجایا۔ مسٹر فاضول کے اس عمل سے پورا ہال کا کمرہ خاموش ہو گیا۔ سب کی نگاہیں ان پر تھیں۔ میں یہاں کھڑا ہو کر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے یہ دن میرے لیے ایک ناقابل فراموش دن بنا دیا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کیونکہ آج کا دن میری زندگی کی سب سے خوشگوار دنوں میں سے ایک ہے۔ ان کی آواز جذبات سے بھری تھی۔ اس پورے ناقابل فراموش خوشگوار دن کی سب سے اہم وجہ میرا اپنا بیٹا یمیل اور اس کے ساتھ کھڑی عورت ہے جس نے ہمارے بیٹے کو سنوار کر رکھ دیا اور اس کو بہت پیارے انسان میں تبدیل کر دیا۔ ہمارے بیٹے کی زندگی کو ہنسی بناتے بناتے وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی اور ہمارے خاندان کا ایک حصہ بن گئی۔ وہ ازینہ کی طرف مڑے۔ ان کی نگاہیں عزت اور محبت سمائے ہوئے تھیں۔ ازینہ، میرے بیٹے کی بیوی اور میری پیاری بہو، تم ایک ہیرا ہو۔ جب یمیل تم سے پہلی بار ملا، اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی زندگی میں ایک خاص انسان شامل ہو گیا ہے جس کے سنگ وہ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اور پھر میں اپنی پیاری پوتی دادا کی شہزادی ازلینا سے ملا تو میں نے جانا میں کتنا خوش قسمت دادا ہوں۔ اور پھر میں نے اپنی بہو کو پہچانا۔ ازینہ نے میرے بیٹے کا گھر اور اس کا دل آباد کر دیا اور اس کی زندگی میں ایک نعمت کی مانند ہے وہ۔ میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں۔ اس نے میرے بیٹے کو ایک بہت حسین اور پیاری بیوی دی اور میں تہہ دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت خوش قسمت ہے۔ خیر، خوش قسمت تو میں بھی ہوں کیونکہ میرے پاس بھی ایک بہت ہی پیاری سی بیوی موجود ہے اور میرے علاوہ بھی کوئی قسمت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی پر مسکراتے ہوئے نگاہ ڈالی اور ہال میں ہنسی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ یمیل اور ازینہ کے لیے میری بہت سی دعائیں ہیں۔ آپ کی زندگی محبت، خوشی اور خوبصورت تجربات سے بھری رہے اور جلدی سے مجھے ڈھیر سارے پوتا پوتی اور دے دو جیسے میری پیاری شہزادی لینا ہے۔ تم لوگ اپنے رومانس میں بزی رہو اور ہم دادا دادی کو بچوں کے ساتھ بزی کر دو۔ ان کی بات سے سب دوبارہ ہنسی کا ایک طوفان آ گیا۔ ازینہ نے شرماتے ہوئے یمیل کے بازوؤں میں چھپ گئی۔ ایک خوبصورت اور زندگی بھر کی خوشی کے لیے مبارک ہو تم دونوں کو۔ چھوٹی سی ازلینہ نے شادی میں آئے ہر بچے کو کیک دینا اپنا مشن بنا لیا۔ اس کی ہنسی کی جل ترنگ ہر جگہ بکھرنے لگی۔ ازینہ کا گلدستہ پھینکنے کے لیے اسٹیج پر کھڑی تھی۔ ازینہ اپنا گلدستہ پھینکنے کے لیے اسٹیج پر کھڑی تھی۔ اس کی سہیلیاں اور ہال میں موجود تمام باقی کنواری لڑکیاں اس کے پیچھے جمع ہو گئیں۔ گلدستہ پکڑنے کے لیے سب لڑکیاں بےتاب تھیں۔ رائنا شرارتی انداز میں مسکراہٹ سے آگے بڑھنے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ گلدستہ صرف اسی کے ہاتھ میں آئے۔ ازینہ نے اپنی پشت لڑکیوں کی جانب کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے سب کو جوش دلاتے ہوئے کہا، تم سب تیار ہو اپنی باری کے لیے؟ اب کون دلہن بننا چاہتا ہے؟ اور گلدستے کو ہوا میں اچھال دیا۔ رائنا نے گلدستے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور اگلے ہی لمحے گلدستہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس کی آنکھیں اپنی جیتنے کی خوشی میں چمک اٹھیں۔ وہ گلدستے کو چوم کر کھلکھلانے لگی۔ اس کی نازک انگلیاں پھولوں کو چھونے لگیں۔ ایک شناسا سی آواز نے اس کا نام پکارا،
اور اس آواز سے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ رائنا وہ دیکھنے کے لیے جیسے ہی گھومی، ایتھن ہجوم کے درمیان گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ ان کے چاروں اطراف ہوٹنگ کی آوازیں گونج اٹھیں اور رائنا اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ گلدستہ ہاتھوں سے گر کر فرش کو سلامی دینے لگا۔ سب کچھ سلو موشن میں چل رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے، جیسے وہ سب کچھ بھول بیٹھی ہو۔ اس کی آواز اٹکنے لگی، لب سرگوشی میں بغیر آواز کے ہلنے لگے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایتھن ایتھن کے جذبات سے بھری آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اب اور دیر نہیں کرنا چاہیے۔ پرپوز کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا۔ جب تم تیار ہو ہی گئی ہو تو کیوں نہ ہم بھی شادی کر لیں؟ رائنا تم میری زندگی کا سورج ہو۔ پچھلے چند ہفتوں سے تم میری بہترین دوست، میری محبوبہ، میری نش، میری تکلیف دے وقت کا سہارا، میرا ساتھی اور میرا سب کچھ بن گئی ہو۔ مجھے تمہاری اشد ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ رائنا میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ تم میری زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ول یو میری می؟ رائنا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے الفاظ ختم ہو گئے۔ سر کو بمشکل ہلا کر ہاں کا اشارہ دیا۔ تمام دوست اور مہمان خوشی سے جھوم اٹھے۔ ایتھن نے انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈالی اور مضبوطی سے اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ ازینہ نے اسٹیج سے منظر کو دیکھا۔ اس کا دل اپنی بہترین دوست کے لیے خوشی سے بھر اٹھا۔ وہ یمیل کی طرف موڑی جو اب اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کی کمر پر ہلکا سا رکھا ہوا تھا۔ اپنے قیمتی دن کے موقع پر وہ رائنا کو بھی خوش دیکھ کر بہت مسرور ہو رہی تھی اور اس کے لیے دل سے خوش تھی۔ یہ سارا منظر کتنا خوبصورت ہے۔ یمیل نے اس کے ہونٹوں کو چومنے کے لیے جھکتے کہا، مجھے اس منظر کے بارے میں معلوم نہیں، میں صرف یہ جانتا ہوں میری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ پارٹ 3 3 ماہ بعد۔ دوپہر کا وقت، سورج چمک رہا تھا۔ ریسٹورنٹ میں آرام دہ پرائیویٹ روم میں ازینہ، رائنا اور مایا بیٹھی تھیں۔ شادی کے بعد سے وہ تینوں اور بھی قریب ہو چکی تھیں اور اب یمیل کے والدین کی مدد سے مایا کو لوٹس کی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا اور وہ سائیکالوجی کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ہر جمعے کی دوپہر کو وہ تینوں اپنے مصروف شیڈیول سے وقت نکال کر لازمی کھانے پر جاتی تھیں۔ حسینہ پریگننسی کی وجہ سے مزید نکھر گئی تھی۔ سفید اسکرٹ بلاؤز پہنے اس کا گول پیٹ واضح تھا۔ مسکرا کر اس نے اپنے پیٹ کو تھپ تھپایا، اپنے اندر پنپتی ہوئی چھوٹی سی زندگی کی حرکت کو محسوس کیا۔ ازینہ کے سامنے بیٹھی رائنا اور مایا نے ایک دوسرے کو نظروں میں کچھ اشارہ دیا۔ ازینہ کو دیکھا، اتنا زیادہ کھانا کھاتے دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو رہ گئیں۔ اس کی یہ پریگننسی بہت ہی مختلف تھی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی کیونکہ وہ ازلینہ کے وقت بھی اس کو دیکھ چکی تھی اور وہ دونوں زینی کو اپنا پیٹ تھپانے پر اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ اپنا کھانے کو بھول کر رائنا کی آنکھیں تجسس سے چمک رہی تھیں۔ رائنا نے چھیڑتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو ہمیں بتاؤ ذرا مستقبل کی ممی، اس ہفتے ایسا کیا ہوا ہے؟ آج تم اتنا کیوں چمک رہی ہو؟ آخر کس بات پر تم اتنا خوش ہو؟ ہاں ہاں، آج آپ بہت خوش لگ رہی ہیں،
مایا نے ازینہ کے جواب دینے سے پہلے ہی کہا۔ ازینہ نے سکون بھری ہنسی کے ساتھ کہا، اوہ میں اب بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں، طبیعت اچھی لگ رہی ہے۔ پہلا ٹرائی ماسٹر اور دوسرا ٹرائی ماسٹر ایک بھیانک خواب جیسا تھا۔ مجھے مارننگ سکنس بہت تھی، اور تو اور میں یمیل کے بنائے ہوئے ٹوسٹ کے اوپر بھی رونے لگی۔ بیچارے یمیل کو میرے موڈ سوئنگز کو جھیلنا پڑتا تھا، میرا خود پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ لیکن پچھلے 2 دنوں سے جیسے کوئی جادو ہو گیا ہے، میں اپنے اندر انرجی فیل کر رہی ہوں، اور اب مجھے کھانا کھانا زیادہ برا نہیں لگ رہا، اور نہ مجھے کوئی وامٹ فیل ہو رہی ہے۔ رائنا ہنسی، تمہیں ٹوسٹ پر ہونا آیا؟ مجھے بھی ٹوسٹ والا قصہ سناؤ نا۔ حسینہ نے ہنستے ہوئے اپنی آنکھیں گھمائی۔ اصل میں یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، جب میں آدھی رات کو بھوک سے اٹھی۔ مجھ سے بھوک برداشت ہی نہیں ہوئی۔ یمیل نے میرے لیے ٹوسٹ بنایا اور میں رونے لگی، کیونکہ اس سے وہ تو بہت زیادہ کڑک ہو گیا تھا، اور اس میں سے مہک آ رہی تھی جلنے کی۔ بیچارہ یمیل بس پلیٹ پکڑے کھڑا رہا اور اپنا بنایا ٹوسٹ لے کر شرمندہ لگ رہا تھا۔ میرے رونے سے وہ اتنا ڈر گیا کہ اس کو سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ مایا نے زور سے ہنستے ہوئے پوچھا، بہت زیادہ کڑک ہو گیا تھا اور تم اس بات پر رونے لگی؟ ازینہ نے گھوری سے نوازا۔ رائنا نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی ہنسی روکی۔ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ مجھے اتنا رونا کیوں آنے لگا، بس وہ ایک ٹوسٹ ہی تو تھا، لیکن یہ فیلنگز میری کنٹرول سے بالکل باہر ہیں۔ رائنا نے ایک مزاحیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے کہا، بیچارہ یمیل وہ ایک پکا زن مرید ہے۔ ازینہ نے اتفاق کیا، اس کی آواز نرم ہو گئی۔ ہاں وہ تو ہے، وہ بہت لاجواب شوہر ہے۔ مجھے نہیں معلوم اگر وہ نہ ہوتا تو اس کے بغیر میں کیا کرتی۔ مائع نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، ازلینہ کی پریگننسی کے وقت آپ نے سب کچھ اکیلے خود ہینڈل کیا تھا۔ تب تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تب آپ کے نہ موڈ سوئنگز تھے اور نہ رونا آتا تھا۔ یہ بولیں کہ آپ کو نخرے اٹھانے والا میرا بھائی جو مل گیا ہے۔ اور وہ تینوں ہنس پڑی۔ ازینہ نے اعتراف کیا، اور اب میں یمین کے بغیر کسی چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ جب میں پہلی بار حاملہ تھی، میں پریگننٹ تھی، تو میں نے اپنا اتنا خیال رکھا تھا۔ اکیلے سب کچھ ہینڈل کرنا بہت دشوار تھا میرے لیے۔ رائنا نے میز کے پار ہاتھ بڑھا کر ازینہ کا ہاتھ دبایا۔ چھوڑو نا سب کچھ، وہ ماضی کی بات تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی اہم ہے کہ اس پریگننسی میں تم خوش لگ رہی ہو، اس پریگننسی میں تم گلو کر رہی ہو۔ حسینہ کے گال لال ہو گئے۔ شکریہ رائی۔ پانی کا گھونٹ لیا اور پھر اپنا رخ مایا کی جانب موڑا۔ اور تم بتاؤ مایا، تم کیسی ہو؟ تمہارا کالج کیسا جا رہا ہے؟ کالج میں سب صحیح چل رہا ہے نا؟ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ مایا نے ڈرامائی انداز میں بھری، لیکن اس کی آنکھیں کالج کے نام پر بہت پرجوش تھیں۔ کالج وہ بہت دلچسپ جا رہا ہے، مجھے کلاسز لینا اچھا لگ رہا ہے اور پڑھائی بھی پسند آ رہی ہے وہاں کی، لیکن ان میں سے کچھ بچے مجھے بوڑھی سمجھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ سب 18 سال کے ہیں اور اس طرح پڑھائی کر رہے ہیں جیسے انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا ہو۔ رائنا ہنسی، بوڑھی کہاں ہو تم؟ تم کتنے سال کی ہو؟ صرف 29 ایئرس کی تو ہو تم۔ مایا نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بھی ان بچوں کے لیے میں بوڑھی ہی ہوں۔ ان میں سے تو ایک نے میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے ایک تو میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ازینہ نے ایک بھم اٹھائی، فلرٹ؟ کیا؟ اوہ ٹین ایجرز۔ ہاں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس جنریشن زی کے نوجوانوں میں کتنی دلیری ہے، کتنے بہادر بنتے ہیں یہ۔ مایا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا،
میرا خیال ہے کہ میرا چھوٹا قد ہونے کا قد ہونا انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر گیا کہ میں بھی کوئی ینگ لڑکی ہوں ان کی ایج کی۔ لہٰذا جب اسے معلوم ہوا کہ میں بڑی ہوں تو وہ مجھ سے اس طرح پیش آنے لگا جیسے میں بوڑھی ہوں۔ دوسرے دن اس بچے نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ ای میل کیسے کام کرتی ہے، کیا تم لوگ یقین کر سکتی ہو جیسے میں نے آج تک کبھی ای میل کا استعمال ہی نہ کیا ہو۔ جب وہ پرائمری اسکول میں تھا یا یہاں تک ڈائپر میں، اور فلرٹ کے بارے میں تو پوچھو ہی مت۔ اس بچے نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ جیسی بڑی عمر کی خواتین کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہنسوں یا اس کی ماں کو کال کروں۔ ازینہ اور رائنا زور سے ہنس پڑی۔ رائنا نے تقریباً اپنا جوش ہی گرا دیا۔ پلیز جلدی سے بتاؤ تم نے اسے کچھ سبق سکھایا یا نہیں؟ مایا نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ میں نے بس اسے یہ بتایا کہ مجھے وہ مرد پسند ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں، اور میں چلی گئی۔ رائنا نے کہا، قسم سے تم بہت اچھی ہو مایا، لیکن خدا جانتا ہے تمہاری جگہ اگر میں ہوتی نا تو لازمی کچھ برا کر دیتی اس کے ساتھ۔ زینی میرا یقین کرو، تم ابھی ان بچوں کو نہیں سنبھال سکتی، الٹا تمہیں ہی شرمندہ ہو کر آنا پڑے گا ان کے سامنے سے۔ یہ جنریشن زی کے نوجوان کسی اور سیارے کے ہیں، وہ آپ کی عمر کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے منہ میں کوئی فلٹر نہیں ہے، اور وقت کی پابندی کا تو پوچھو ہی مت۔ اتنی لاپرواہی، ان کی لاپرواہی سے خدا بچائے۔ مایا کی بات پر ازینہ اور رائنا ہنس پڑی۔ رائنا نے تصحیح کرتے ہوئے کہا، یہ بات سب پر لاگو نہیں ہوتی، ہر بچہ الگ ہوتا ہے۔ میرے پاس کچھ بچے کام کرتے ہیں اور وہ کافی مہذب ہیں۔ میرا خیال ہے ان میں سے کچھ برے لوگ ہیں جو ہر ذمہ داری سے کام کرتے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے، اور خود کو جنریشن سی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ازینہ نے اپنے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ کس نے انہیں جنریشن زی اور ہمیں ملینر کا ٹیگ دیا ہے۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ان کے ٹیگس کا کیا مطلب ہے، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے جس کی پرواہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے وہ مرد پسند ہے جو آپ سے بڑے ہیں۔ اچھا، لیام کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے جا رہے ہیں؟ لیام کا نام سن کے مایا کے گال گلابی ہو گئے۔ جتنا میں نے توقع کی تھی اس سے بہت بہتر، ہم ابھی بھی ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں۔ رائنا آگے جھکی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مایا میڈم، کیا آپ ذرا ڈیٹیل بتائیں گی کہ ایک دوسرے کو آپ لوگوں نے کتنا سمجھا ہے؟ مایا نے کہا، اچھا بابا بتاتی ہوں۔ اپنی انگلی کے گرد بالوں کی ایک لٹ کو گھماتے ہوئے بولی، کالج اور اس کی نوکری کی وجہ سے ہم بمشکل ہی وقت گزارتے ہیں، لیکن آج رات ہماری ایک ڈیٹ ہے، کوئی خاص نہیں، بس رات کا کھانا اور ایک فلم، اور میں آج رات اس کے اپارٹمنٹ میں گزار رہی ہوں۔ آج پہلی بار اس کے گھر پہ سوؤں گی، اور میں رات کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ ازینہ اور رائنا نے ایک دوسرے کو ایک معنی خیز نظر سے دیکھا اور ان کی مسکراہٹیں گہری ہو گئیں۔ ازینہ نے رائنا کی طرف شرارتی انداز میں دیکھنے سے پہلے مایا کو چھڑا۔ میرا خیال ہے کہ انڈرسٹینڈنگ واقعی اچھی طرح سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ازینہ نے رائنا سے پوچھا، تم اپنے بارے میں بتاؤ، ایتھن کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے جا رہے ہیں؟ رائنا نے آ بھری، اس کی چنچل مسکراہٹ مان پڑ گئی۔ ایمانداری سے کہوں تو بہت مایوس کن۔ ازینہ اور مایا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پوچھا، کیوں؟ کیا کوئی پرابلم ہے؟ مایا نے ایک ہی وقت میں فکر مندی سے پوچھا۔ ہمارے نکاح کو 3 ماہ ہو چکے ہیں، اور مجھے اپنے گھر شفٹ ہوئے بھی 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ایتھن نے دوبارہ کبھی رخصتی کا ذکر ہی نہیں کیا، ایک بار بھی نہیں۔ میں نے سوچا تھا
کہ میں اپنے گھر واپس جا کر ایڈجسٹ ہو جاؤں گی، لیکن مجھے اب اپنا اپارٹمنٹ بھی پسند نہیں ہے۔ مجھے اس کے گھر کی یاد آتی ہے، مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ رائنا کی بات سن کر حسینہ نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن تم دونوں نے اکثر ملاقات تو کرتے ہو نا، اور تم اس سے ملنے اس کے گھر بھی جاتی رہتی ہو، اور شاید وہاں رات بھی رکتی ہو، کیوں صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ رائنا نے شکایتی لہجہ اپنایا۔ ہر ویکینڈ جانا اس کے ساتھ مستقل رہنے جیسا نہیں ہے۔ مجھے نفرت ہے جب وہ مجھے ویکینڈ گزارنے کے بعد جب مجھے وہاں سے واپس آنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی میری خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھے زیادہ دیر تک ٹھہرنے کے لیے کہے، لیکن جب میں جاتی ہوں تو وہ مجھے روکتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ بہت چل رہتا ہے۔ اس کی بات سن کر مایا اور عزینہ ٹہکے لگا کر ہنس پڑی۔ عزینہ نے اسے یاد دلایا، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ تم ہی تھی نا جس نے کہا تھا سب کچھ بہت جلد بازی میں ہو رہا ہے، اور تم اپنے واپس اپارٹمنٹ جانا چاہتی تھی۔ رائنا نے آوری اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اب یہ رشتہ بہت سلو چل رہا ہے، اور میں بس چاہتی ہوں کہ اب ہم شادی کر لیں اور رخصتی کر لیں، اور اس کے ساتھ میں وقت گزار سکوں۔ مایا کے لہجے میں تفریح کا رنگ تھا۔ لیڈیز کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ عزینہ ہنسی، اپنی سیٹ پر پیچھے ٹیک لگایا۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی رائٹ، تو تم اسے تھوڑا سا اشارہ کیوں نہیں دیتی؟ تم جانتی ہو اسے کیوں کوئی سگنل نہیں دیتی کہ وہ شادی کے لیے اگلا قدم اٹھائے؟ رائنا نے اپنا سر اٹھایا اور تیوری چڑھا لی۔ کیا اشارہ دوں اب؟ اسے شادی کا جوڑا خریدنے کے لیے لے جاؤں، یہ شادی کے ہال کی بک کرنے نکل جاؤں؟ اس سے پہلے کہ عزینہ جواب دے پاتی، مایا بول پڑی، اشاروں کو بھول جاؤ، اس سے ڈائریکٹ بات کرو جس طرح تم نے پہلے کی تھی۔ تم نے اسے بتایا تھا نا کہ تم ابھی رخصتی کے لیے تیار نہیں ہو، تو اسے بتاؤ کہ اب تم شادی کے لیے راضی ہو۔ ایک کپل کی طرح رہنے کے لیے تمہاری بھی خواہش ہے۔ عزینہ نے مایا کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ رائنا نے منہ بنایا، مجھے شرم آتی ہے خود سے شادی کی بات کرتے ہوئے۔ عزینہ نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا، میں تمہیں جانتی ہوں راہی، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ جب تم خود سے مطمئن ہوگی تو ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم اپنا فیصلہ خود لے سکتی ہو، اور ایتھن کو تم خود بھی بتا سکتی ہو۔ اسی شام لیام اور مایا اپنی ڈیٹ کے لیے گولڈن لوٹس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ پس منظر میں پیانو کی ایک نرم دھن بج رہی تھی۔ لیام نے مایا کے لیے کرسی باہر کھینچی۔ وہ بیٹھی تو اس کے ہونٹ ایک ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس کے گال گرم ہو گئے جب اس نے اپنے اوپر لٹکتے ہوئے ایک چمکدار فانوس کو دیکھا۔ مایا نے خوبصورت کمرے کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو اتنی شاندار جگہ کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیام نے سادگی سے کہا، مگر میں چاہتا تھا کہ میں یہاں ہوں۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا، آپ صرف بہترین چیزوں کی مستحق ہیں مایا۔ لیام کے الفاظ پر مایا کا دل دھڑک اٹھا، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے مینیو کو سرسری طور پر دیکھا، مگر وہ توجہ دینے نہیں سکی۔ جس طرح سے لیام کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں، اس نے نرم آواز میں پوچھا، آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ اس نے اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے، سبھی کچھ کھانے لائق ہے۔ لیام ہنسا، میں مدد کر دیتا ہوں۔ یہاں کا ٹرفل پاستا لاجواب ہے، اور کرسپی جھینگے دوسرے نمبر پہ ہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو اور آرڈر دے دو۔ مایا نے سر ہلایا، اپنا مینیو بند کر دیا۔ تو پھر میں پاستا ہی لوں گی۔ کیا آپ پہلے بھی اس ریسٹورنٹ میں آ چکے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا مینیو میں کیا کیا ہے؟
اور کس کے ساتھ آئے ہیں یہاں آپ؟ لیام نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے آفس کولیگ نے مجھے اس جگہ کے بارے میں بتایا تھا جب میں نے اس کی سالگرہ کی ڈیٹ پر یہاں کی ایک تصویر دیکھی تھی۔ مجھے یہاں کا ماحول اور چیزیں پسند آئی تھی، میں نے ان کا بتایا کھانا ہی آرڈر کیا ہے، اور پہلی بار یہاں صرف اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ میری پیاری گرل فرینڈ کے لیے پرفیکٹ ہے۔ ایک آنکھ مارتے ہوئے کرسی پر پیچھے جھکا اور مایا مسکرائی، آپ کچھ زیادہ ہی میٹھی باتیں کرنے لگے ہیں۔ لیام نے اسے ہنساتے ہوئے کہا، وہ اس لیے کہ میرے پاس ایک پیاری سی گرل فرینڈ جو موجود ہے۔ جب لیام کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا، مجھے افسوس ہے کہ ہم نے کچھ عرصے سے ایک ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت مصروف رہا ہوں۔ میں بھی کالج میں بہت مصروف تھی، اس کے علاوہ آپ کی نوکری اہم ہے، لہٰذا میں یہ بات سمجھ سکتی ہوں۔ لیام نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ مجھے اچھے سے سمجھتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، یقیناً میں آپ کی مصروفیات کو سمجھ سکتی ہوں کیونکہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں۔ ویٹر نے ان کے آرڈر کے لیے ان کے گلاسوں میں پانی ڈالا، اس کے بعد وہ ان کے مشروبات لینے کے لیے چلا گیا۔ مائع نے اپنے گلاس سے گھونٹ لیا۔ ان کا کھانا آنے کے بعد بھی بات چیت جاری رہی۔ لیام نے اپنا کانٹا نیچے رکھا اور تھوڑا سا آگے جھکا اور سنجیدگی سے بولنے لگا، میں نے آج آپ کے بارے میں آپ کی فیمیل گائناکولوجسٹ سے بات کی تھی۔ جب سے ان دونوں کی ڈیٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی، مایا نے اس کو منع کر دیا تھا کہ لیام سے وہ اپنا علاج نہیں کروائے گی اور وہ کسی فیمیل گائناکولوجسٹ سے ہی اپنا علاج جاری رکھے گی۔ لیام نے اس کا کیس اپنی ایک فیمیل کولیگ کو ریفر کر دیا تھا۔ مایا کا دل اس کی بات سن کر دھڑک اٹھا۔ اس نے اپنا کانٹا نیچے رکھا اور اس کو سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ اس کا تجسس ابھر آیا، لیڈی ڈاکٹر نے کیا کہا؟ لیام مسکرایا، گھبراؤ مت، ایک اچھی خبر ہے۔ ہم نے آپ کے ٹیسٹ ریزلٹ کو دیکھا ہے اور آپ کی حالت اتنی سنجیدہ نہیں ہے جتنا ہم نے سوچا تھا۔ آپ کی سسٹ خود ہی چھوٹے ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کو سرجری کی ضرورت نہیں، آپ کی گلٹیاں خود بخود گھل رہی ہیں۔ مایا سن کر ایک لمحے کے لیے جم گئی، اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے الفاظوں سے سکون اترتا محسوس کیا۔ اس کے ہونٹ بے یقینی میں لگ ہو گئے۔ کیا کہا؟ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ لیام کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں مکمل طور پر سنجیدہ ہوں اور بہت سیریس ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ گلٹیاں زیادہ تر مائنر ہوتی ہیں، خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، اور اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ خود بخود کیور ہو جائیں گی۔ مایا نے ایک لمبی سانس لی، اس کے کندھے سکون سے ریلیکس ہو گئے۔ میں بہت پریشان تھی، ایسا محسوس ہوا جیسے یہ بیماری میری جان لے کے چھوڑے گی۔ اب جب میری زندگی میں سب کچھ صحیح ہونے لگا ہے تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گی۔ میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ برباد کر دے گا، میں شاید جلدی مر جاؤں گی۔ لیام نے نرمی سے میز پر رکھا اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کا لمس گرم اور سکون بخش تھا۔ آپ کو اب اس کے بارے میں مزید فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مایا کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ آئی جب اس نے اپنے جڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، اب مجھے بہت سکون ملا ہے۔ ہماری ملاقات آپ کی بیماری کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ اگر یہ بیماری آپ کو نہ ہوتی تو کیا آپ اسپتال پہنچتی؟ نہیں نا؟ نہ تو ہم مل سکتے اور نہ ہی دوست بن سکتے تھے۔ مایا ہلکا سا ہنسی، اس کے گال گلابی ہو گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ قسمت نے ہم کو ملایا تھا؟ لیام نے کندھے اچکائے۔ شاید یہ قسمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو سکیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیوں صحیح کہا نا؟ مایا نے اتفاق کیا، ہاں شاید
یہی صحیح بات ہے۔ اگر میں اس اسپتال میں نہ ہوتی تو ہم شاید کبھی اتنا قریب نہ آ پاتے۔ لیام نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ ہاں بالکل۔ مایا ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر شرارتی انداز کے ساتھ اسے دیکھا۔ دراصل مجھے ایک بات کا اعتراف کرنا ہے۔ لیام نے تیوری چڑھا کے ایک بھم اٹھائی۔ اعتراف؟ کس بات کا؟ کیا بات ہے؟ اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اعتراف کیا۔ مجھے ہمیشہ سے آپ پر کرش تھا۔ لیام کی آنکھیں پوری پھٹ گئیں اور ایک لمحے مکمل طور پر خاموش تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا مایا، یہ سچ نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا کہ میں آپ کا کرش رہا ہوں؟ مایا نے ہنستے ہوئے نصر نفی میں ہلایا۔ نہیں، جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ لیام نے بے یقینی سے کہا۔ آپ کا مجھ پہ کرش تھا تو آپ نے مجھے پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ مایا کا لہجہ چنچل پنے سے لبریز تھا۔ میں ایک نینی کے طور پر کام کرتی تھی اور اپنے باس کے بہت کامیاب ڈاکٹر دوست سے کچھ کیسے کہہ سکتی تھی؟ کیا کبھی ایسا ہوا پہلے کہ آپ نے کبھی مجھے ایک لڑکی کی نظر سے دیکھا ہو؟ لیام چونکا، اس کے چہرے پر تھوڑا سا ملال ظاہر ہوا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں اسے، لیکن میں جب بھی ملتا تھا آپ سے تو آپ سے سلام دعا کرتا تھا، لیکن آپ نے کبھی ایک دو الفاظوں کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں کہا۔ ان دونوں کی یادیں پرمزہ تھیں۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ سے بات کرنے میں بہت شرماتی تھی۔ لیام نے کہا، ویسے ٹھیک ہے، میرا خیال سے یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ شرمانے کے چکر میں مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی ہیں، لیکن جب آپ اسپتال آئیں تو آپ کافی اچھی طرح بات کر رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں آپ کو اسپتال میں دیکھ کر بہت حیران تھی۔ لیام مسکرا کے بولنے لگا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اب بتا دیا ہے کہ میں آپ کا کرش رہا ہوں، اور مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے آپ کی پہلی کس اس وقت ملی جب میں صرف آپ کا ایک کرش تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرے سامنے تو ایک بہت حسین لڑکی موجود ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ مایا نے اپنا سر جھکا لیا۔ اپنی بے اختیاری یاد کر کے اس کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ میری زندگی کی پہلی کس تھی، اور آپ وہ پہلے آدمی ہیں جسے میں نے چوما تھا۔ لیام نے فوراً کہا، اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے، تم دنیا کی سب سے حسین اور ڈیئرنگ لڑکی ہو جس نے پہل کی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے۔ میری خوشامد کرنا اور تعریف کرنا بند کریں مایا، میں بہت سنجیدہ ہوں، تم ایک ناقابل یقین لڑکی ہو۔ مایا، مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو اب جی رہی ہیں، اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہیں، اور میں آپ کو چاہنے لگا ہوں۔ جب آپ کو لگے کہ ہمیں اپنا رشتہ آگے بڑھانا چاہیے، اسی وقت تک میں آپ کا انتظار کروں گا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھر بسا سکیں۔ مایا کا دل اس کے الفاظ سے مچلنے لگا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے محبت عیاں ہو رہی تھی۔ شکریہ لیام، مجھے آپ کی یہی باتیں پسند ہیں کہ آپ مجھے بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور اپنی مرضی اور زبردستی مجھ میں مسلط نہیں کرتے، میرے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں۔